بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ کے پیٹ میں امید سے تھے تو ان کے والد حضرت عبد الرحمن فروغ رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے دور میں خراسان کی جنگ میں چلے گئے۔ جاتے وقت انہوں نے اپنی بیوی یعنی حضرت ربیعۃ الرحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے پاس 30,000 درہم چھوڑے تھے۔ 27 سال کے بعد جب وہ مدینہ واپس لوٹے تو اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے ایک ہاتھ میں نیزہ تھا اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور دروازے کو نیزے کے ساتھ دھکا دیا، جس پر حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے اور کہا، اے دشمن خدا، کیا تو میرے گھر میں گھسنا چاہتا ہے؟ فرمایا، نہیں، لیکن تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ دونوں آپس میں الجھ پڑے اور لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں تک کہ محلے کے تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت امام مالک اور دوسرے مشائخ رحمۃ اللہ علیہم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو حضرت ربیعۃ الرحمۃ اللہ علیہ کی مدد کے لیے پہنچے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، خدا کی قسم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اور ان کے والد بھی یہی کہتے رہے اور یہ بھی کہا کہ تو میرے گھر میں کیا کر رہا تھا۔ تکرار جب حد سے بڑھ گئی تو لوگوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو آتے دیکھا تو سب خاموش ہو گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر فرمایا، اے بوڑھے، تم کسی اور کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہو؟ تو بوڑھے نے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں فروغ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، فلاں کا غلام۔ جب یہ بات گھر کے اندر سے ان کی بیوی نے سنی تو باہر نکلی اور کہا، یہ میرے خاوند ہیں۔ پھر اپنے خاوند سے کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے جو آپ نے پیچھے چھوڑا تھا اور میں اس کے ساتھ حاملہ تھی۔ یہ جان کر باپ اور بیٹا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملے اور رو پڑے۔ پھر حضرت فروغ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے پوچھا، میرا وہ مال کہاں ہے جو آپ کے پاس میں نے چھوڑا تھا؟ اور یہ میرے پاس 4,000 دینار اور ہیں، یہ بھی اپنے پاس رکھ لو۔ بیوی نے کہا، مال تو میں نے دفن کر رکھا ہے، میں کچھ دنوں کے بعد اس کو نکال دوں گی۔ اس کے بعد حضرت فروغ رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں گئے، وہاں جا کر نماز پڑھی۔ وہاں ان کو تعلیم کا ایک بہت بڑا حلقہ نظر آیا، وہ جا کر وہاں بیٹھ گئے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اپنا سر نیچا کر کے اور سر پر ایک کپڑا رکھے ہوئے حدیث کا درس دے رہے تھے۔ حضرت فروغ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ان کو پہچانا نہیں، پھر کسی سے پوچھ ہی لیا، یہ نوجوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربیعہ بن عبد الرحمن ہے۔ فرمایا، پھر تو اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو بہت بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ پھر آپ اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا، میں نے آج اپنے بیٹے کو جس حالت میں دیکھا ہے، میں نے اہل علم اور اہل فقہ میں سے کسی کو اس درجے پر نہیں دیکھا۔ بیوی نے کہا، آپ کو کیا محبوب ہے، 30,000 درہم یا وہ مرتبہ جو آپ کے بیٹے کو حاصل ہے؟ فرمایا، خدا کی قسم، درہم نہیں، مجھے یہ مرتبہ چاہیے۔ بیوی نے کہا، میں نے آپ کا سارا مال آپ کے بیٹے پر خرچ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، تم نے میرے مال کا غلط استعمال نہیں کیا۔ راوی اس کے ہیں حضرت عبد الوہاب بن عطاء الخفاف رحمۃ اللہ علیہ۔ تالیف مولانا امداد اللہ انور صاحب کی۔